جہاں تک تعلق ہے آرڈیننس کے لانے کا، میرے خیال میں اگر آپ نے آرڈیننس کے آنے سے ایک دن پہلے قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھی ہو تو ایک بل پیش کیا گیا تھا اسی سلسلے میں، لیکن اپوزیشن کی میں اس کو ہٹ دھرمی کہوں گا، یا جو ضد اور ایک کام نہ چلانے والی اپروچ ہے، اس کے حوالے سے پھر آپ کو پتہ ہے ہنگامہ آرائی بھی ہوئی اور بالکل فزیکل ہاتھا پائی ہو گئی، جس کا بھی اسپیکر نے نوٹس بھی لیا اور اس کی تفتیش کے لیے کمیٹی بھی بنا دی۔ تو اس قسم کے ماحول میں پھر قانون سازی کرنا ایک ناممکن سی بات بن جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور سینٹ کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے 11 فروری کا اناؤنس کیا ہے کہ شیڈول کا ٹائم شروع ہوگا اور 3 مارچ کو الیکشن ہونے۔ اس میں جو پرابلم ہے، جو بیسیکلی آبسٹیکل تھا، وہ یہ تھا کہ جلد سے جلد قانون سازی کرنی ہے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ صاف شفاف طریقے سے ہوں اور جو ووٹ ہو وہ آئیڈینٹیفائبل ووٹ ڈالا جائے۔ صاحب اس میں کیا ضرورت کیا ہے؟ پہلے پہ اگر یہ اتنی چیز امپورٹنٹ تھی تو جو ہمارے شروع والے لوگ تھے انہوں نے کیوں اس کو سیکرٹ بیلٹ رکھا تھا؟ اس کی بھی کوئی لاجک ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک سیکرٹ بیلٹ کا تعلق ہے، میں اصل میں بہت ہی لمبی تاریخی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی جس میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں لا کا جو جینیسس ہوا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر سی بات میں اتنا کروں گا کہ آئین میں یقینی طور پر آرٹیکل جو ہے اس کا ریلیونٹ جو آرٹیکل ہے اس میں 226 میں یہ چیز ڈالی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن اور توضیح میں چلے جائیں، تشریح میں چلے جائیں، تو وہاں اس میں کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ ہے کہ جو سیکرٹ بیلٹ کا لفظ ڈالا گیا ہے، کیا یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے ہے یا یہ تمام الیکشنز کے لیے؟ اسی کے لیے سپریم کورٹ میں معاملہ اسی لیے ہم گئے ہیں۔ تو اب ضرورت ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن میں مسلسل کئی سالوں سے یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ دھاندلی ہوتی ہے اور ایم پی ایز اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، پارٹی لائنز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا سدباب کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے اور اس سسٹم میں ترمیم کی جائے۔ اب اس کے لیے سپریم کورٹ سے صرف یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ جو الیکشن ہے اس میں ہم ترمیم اس کے قانون میں ہم ترمیم آئین کو چھیڑے بغیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ جواب مثبت میں آ جاتا ہے تو پھر یہ آرڈیننس ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کر کے آ جائے۔ لیکن اب اس سے جو بڑا سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے معزز ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، ایم پی ایز ہیں، ان کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ اتنے سستے ہیں کہ پیسوں کے لیے وہ کرپٹ ہیں؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ کرپٹ نہیں ہیں تو اب سارے اختیار دے دیں گے پارٹی لیڈرشپ کو، تو وہ ڈکٹیٹر آپ بنا رہے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کیسی جمہوریت ہے؟ دیکھیں، جمہوریت کے لیے پولیٹیکل پارٹیز تو ایک انسٹرومنٹ، ایک ویل کا رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ بغیر پولیٹیکل پارٹیز کے جمہوریت چل نہیں سکتی، اور خاص طور پہ ہماری جو برٹش پیٹرن پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اس میں تو پولیٹیکل پارٹیز بہت اسینشل ایک ایسا وہیکل ہے کہ جس کے بغیر آپ جمہوری نظام کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری اپنی پاکستان کی کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کا اپنا اندر کا جو سٹرکچر ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، اپنا سسٹم ڈیموکریٹک نہیں ہے، چند خاندانوں کی یا چند افراد کی اجارہ ہے تمام فیصلوں پہ۔ اس تناظر میں ہمارے لیے یہ یقینی طور پر ایک مشکل بات ہے کہ اگر آپ ان کو سٹرینتھن کریں گے تو ڈیموکریسی سٹرینتھن نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ایم پی ایز کا جہاں تک تعلق ہے اور خاص طور پہ سینٹ الیکشن کے تناظر میں، میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنا ووٹ بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا حاضر رہتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں یا تو پارٹی لیڈر کی چوائس فار سینٹ جو ہے اس سے اتفاق نہیں ہوتا، لیکن ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے یا کسی تادیبی کارروائی کی وجہ سے وہ اس پر بات نہیں کر سکتے، اور یا اس میں فائنینشیل کنسیڈریشنز بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، میرے خیال میں ایم پی ایز کے لیے بھی بہتر ہے، ان کی ساکھ اور کریڈیبلٹی کے لیے بھی بہتر ہے کہ آئیڈینٹیفائبل ووٹ کا سسٹم ہو، تاکہ کوئی ان پر الزام نہ لگا سکے، اور اگر کبھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہو تو ان کا ووٹ جو ہے وہ نکال کے دیکھا جا سکے۔ اگر اب یہی کرنا ہے تو پھر جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی میں ہے کہ وہاں بھی مخصوص نشستیں ہیں، خواتین کی ہیں، اقلیتوں کی ہیں، تو وہاں پہ پرسنٹیج وائز ہو جاتا ہے، تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پرسنٹیج جس پارٹی کی جتنی ہے اتنا ہی سینیٹرز بنا دیں تو اور آسان کام ہے۔ دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ میں کیس اس وقت زیر سماعت ہے اس میں بھی یہ آرگیومنٹ اٹھایا گیا، لیکن وہ آرٹیکل 51 ہے جس کے تحت سلیکٹڈ جو خواتین ہوتی ہیں اور یا مائنورٹیز کی جو سیٹس ہے وہ اسی سسٹم میں ہوتی ہیں، لیکن جو قانون بنانے والے ہیں، آئین بنانے والے جو تھے، ان کی یہی سوچ تھی کہ ایسا نہیں ہو کہ یعنی سلیکشن یا لسٹ پہ نہ ہو۔ لسٹ بیس سسٹم بھی الیکشن کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک پراپر الیکشن کے پروسیس سے گزارنا ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن ایوان بالا کا الیکشن ہے جو پارلیمنٹ کا ہی ایک حصہ ہے، اور یہ ضروری تھا کہ الیکشن ہو اور جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ ان کی چوائس پہ جو ہے ان کے سینیٹرز آئیں، لیکن ان کی چوائس تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو پارٹی لیڈر ہے۔ دیکھیں، اگر میری پارٹی کے اگر فرض کریں 22 بندے مجھے چاہیے کے پی اسمبلی میں، میرے پاس 22 ہیں تو میں ایک نام دے دوں گا، وہی ہو جائے گا۔ اب وہ 22 بندے ووٹ ڈالیں یا پھر اس کا پروپورشنل اگر ہو جائے تو اس پہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے جو کانسیپٹ کے ایک تو فلسفہ یہ تھا کہ چونکہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے اور صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہیں وہ فرسٹ پاس دا پول سسٹم پہ ہوتے ہیں،
آبادی کے تناسب سے ہوتے ہیں. اب جو اپر ہاؤس ہے اس کو پورے فیڈریشن کا ایک نمائندہ ہاؤس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی صوبے ہیں کانسٹیچوئنٹ جو ہماری جو فیڈریشن یونٹس ہیں ان کا تمام کا وہاں پہ یعنی نمائندگی ہو ان کی تمام کی اور ایکول نمبر پہ ہو. اب اس کے لیے اس لیے ایک تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ڈالی گئی کہ وہ ریپرزنٹیشن کو جو ہے وہ مطلب یونیفارم کر سکے. لیکن دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ پارٹی لیڈر کو آپ پورا اختیار نہیں دے رہے ہیں. آپ وہ تو ظاہر پارٹی کا لیڈر تو ہے اس کو تو کرنا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایم پی اے نہ کرنا چاہے تو ایم پی اے اگر اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سمجھتا ہے کہ مجھے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا جو پارٹی لیڈر کا نامینی ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے, وہ اس کو ووٹ دینے نہ دے, کوئی بات نہیں, اس کے پاس ایکسرسائز ہے, یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ووٹ, لیکن اس کے خلاف تعدیبی کارروائی میکسیمم ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں کرے گا نا, پھر وہ چیز تو ختم ہو جائے گی. اچھا آپ خود سینیٹر ہیں اور اب ماشاءاللہ 6 سال پورے ہو جائیں گے 2021 میں, 2015 میں آپ سینیٹر بنے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے. اب 6 سال میں آپ دیکھیں جو سینیٹر باقی بھی آتے ہیں, اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, ایلیجیبلٹی کیا ہے, یا پیسہ بہت زیادہ ہے جو ہم نے دیکھے ہیں جو لوگ آ جاتے ہیں, یا لیڈرشپ سے بہت قریبی تعلق ہے, یا اس کا دھڑا بہت مضبوط ہے, سفارش یا پیسہ, کیا یہی کرائٹیریا ہے سینیٹر بننے کا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بالکل ہے, یہ پریکٹس چل رہی ہے اور کئی ہمارے سینٹ کے ہاؤس کے ممبران کے بارے میں یہ بات آتی رہی ہے کہ انہوں نے پیسے کے اثر رسوخ کے زور پہ یہ سب کچھ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ سب کے بارے میں آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, میری جب نامینیشن ہوئی تو میں نے ٹوٹل 2200 روپے خرچ کیے, جس میں سے 2000 روپے میں نے الیکشن کمیشن کی فیس جمع کرائی تھی اور کوئی میرے خیال میں کوئی 200 روپے میں نے پارٹی فیس دی تھی. لیکن آپ تو لکی ہے نا, لیکن میجورٹی تو ہم نے وہ دیکھا نا, لیکن کئی ایسے اور بھی ہیں, کئی ایسے ہیں جنہوں نے جو فاٹا کے تو اربوں کا بات ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اس میں مسئلہ یہی ہے نا کہ جو ہمارا پولیٹیکل نظام ہے یہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, اس میں میچورٹی کی ضرورت ہے, اسی لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. اور جتنے بھی باقی نظام ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں, برطانوی نظام ہے, امریکی نظام ہے, وہاں پر بھی پیسے کا اثر رسوخ ہے. میں آپ کو ریفر کروں گا, ایک ناول ہے 1884, وہ ذرا کسی دن پڑھیں, اس میں برٹش پارلیمانی سسٹم کے بارے میں کہ وہاں تو باقاعدہ جو سیٹ ہوتی تھی ہاؤس آف کامنز میں وہ خریدی جاتی تھی. ہمارا جو ڈزرائیلی جو برٹش وزیر اعظم تھا بہت مشہور, اس کے والد نے اس کے لیے سیٹ خرید کے دی تھی, تو وہاں پہ تو خرید کے کیا جاتا تھا. لیکن وہ ایک پروسیس سے گزرے, ہم بھی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, اور یہ جو آرڈیننس آیا اور یہ سپریم کورٹ میں جو ریفرنس گیا اور یہ جو ہم چینج کر رہے ہیں یہ بھی اسی پروسیس کا ایک حصہ ہے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی. چلے یہ تو ہو جائے گا. ایک آپ کا, کیونکہ آپ بیرسٹر بھی ہیں, قانون پہ, اور پھر سینیٹر بھی 6 سال آپ رہے ہیں, ایک سوال میرا بڑا اٹھتا ہے کہ جس طرح آپ چودھری نثار ہیں, وہ بھی اب پروونشل اسمبلی کا الیکشن انہوں نے جیتا, لیکن اس کے بعد انہوں نے حلف نہیں لیا پروونشل اسمبلی میں. اب اس علاقے میں, حلقے میں اب بائی الیکشنز بھی نہیں ہو رہے, وہ ساری چیز رکی ہوئی ہے. اسی طرح سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب تھے, وہ سینیٹر منتخب ہوئے لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. کلثوم نواز کا بھی یہی سین تھا, بیمار تھیں وہ سب. اب یہ اس پہ کیوں نہیں قانون سازی ہوتی؟ اب جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ کیوں اپنے حق سے محروم ہیں؟ اس پہ کیا آئین کیا بولتا ہے, قانون کیا بولتا ہے؟ دیکھیں جو آپ نے ابھی سوال کیا, مطلب میں کوئنسیڈنس ہے کہ اتفاقیہ ہے بات کہ میں نے خود آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے سینٹ میں ایک آئینی ترمیم پیش کی تھی اور وہ ابھی تک زیر سماعت ہے. پیپلز پارٹی کو اس پہ پرابلم ہے میرے سے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں چونکہ میں نے 18ویں آئینی ترمیم کو بھی ہٹ کیا ہے تو آرٹیکل 160 کے تحت, تو اس پر انہوں نے اس کو آبجیکٹ کیا اور وہ ابھی تک ووٹنگ پہ نہیں آ سکی, لیکن وہ ہے سینٹ کے فلور پہ موجود ہے. اس میں یہ تھا, میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ اسحاق ڈار کے تناظر میں کہ اسحاق ڈار صاحب کو اگر حلف نہیں لیتے تو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سینیٹر اتنے عرصے تک حلف نہیں لیتا تو اس کی جو ممبرشپ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے. اس کے لیے 90 ڈیز یا کوئی ٹائم آپ مقرر کر سکتے ہیں. ابھی کچھ بھی نہیں ہے نا, ابھی تو نہیں لے رہے, تو اس وقت نہیں ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے. دیکھیں جو چودھری نثار صاحب کی آپ نے بات کی, چودھری نثار صاحب کا بھی مسئلہ یہی ہے. چودھری نثار صاحب کو بالکل حلف لینا چاہیے تھا, اگر نہیں لیتے تو ان کے ڈسکوالیفائی کر کے یا اس سیٹ کو ویکنٹ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے دوبارہ, لیکن نہیں ہو رہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس قانون موجود نہیں ہے, قانون بنانا اتنا ایشو نہیں ہے. اصل میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا مسئلہ آ جاتا ہے, سیاسی مفادات آ جاتے ہیں اور سیاسی مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. تو بہرحال وی نیڈ ٹو کنسیڈر دس, اور اس سلسلے میں قانون سازی ہونی چاہیے. اچھا سینیٹر صاحب, اب آپ 6 سال تقریباً آپ بھی سینٹ میں رہیں, قانون سازی کی آپ نے بات بھی کی ہے, تو کتنا حد تک سینٹ نے ڈیلیور کیا ہے؟
کیا یہ جو سسٹم ہے صحیح طرح کام کر رہا ہے جمہوریت والا جو ہمارا ہے؟ دیکھیں سینٹ جو ہے اسی پارلیمانی نظام کا ایک حصہ ہے. سینٹ اپنے طور پر الگ انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک پورا پارلیمنٹری سسٹم فنکشننگ نہ ہو. مثلا سینٹ میں جب بل آتا ہے تو اس کو قومی اسمبلی سے پاس ہو کے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے یا ہمارے سے پاس ہو کے قومی اسمبلی میں جانا ہوتا ہے. یہ دو راستے ہیں. اب اگر قومی اسمبلی یا تو اس طرح سے قانون سازی ہو نہیں رہی، آئین سازی نہیں ہو رہی، سیاسی کانفلکٹ ہے، چپکلش ہے. اب جس طرح سینٹ میں اس وقت یہ جو 3 سال رہے، اس میں تو ایک بہت بڑا پرابلم یہ رہا ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑا کہ حکومتی اتحاد جو ہے ان کے نمبر کم ہیں اور اپوزیشن کے زیادہ ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں معاملہ اس کے برعکس ہے. تو وہاں پر جب آپ اس کو نمبر گیم کو، ووٹس کو دیکھتے ہیں تو قانون پاس کرنے میں ہمیں مسائل پیش ضرور آتے ہیں. یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں تو سینٹ کی جو کارروائی ہے اس پہ تعطل یا اس پہ اثرات، منفی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو سسٹم میں سینٹ کا جو رول جتنا بنتا ہے، ہم نے قانون سازی بھی کی ہے، ہم نے بلز پاس بھی کیے ہیں، اور 6 سالوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اچھی خاصی قانون سازی ہوئی ہے جس میں سینٹ نے اپنا ایک فعال کردار ادا کیا. لیکن سینٹ میں صرف بل پاس کرنے کو آپ سینٹ کا رول نہ کہیں. سینٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے کئی عوامی مسائل کو اٹھایا بھی ہے، اجاگر بھی کیا ہے اور اس کو ایڈریس بھی کیا ہے. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معروضی حالات ہیں ان میں سینٹ نے اپنا کردار خاصی حد تک کیا ہے.